अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा। जी से शुरू होता है हर सवाल, तो आइए आपको दिखाते हैं कि आज वो कौन सी खबरें हैं जिन पर हम सवाल उठाएंगे। मार्क सीगल का बयान, जनरल परवेज मुशर्रफ का जवाब। प्रोग्राम में देखिएगा साबिक आर्मी चीफ और सदर जनरल मुशर्रफ का पहला और खुसूसी रद्द अमल। मार्क सीगल का तहलका अंगेज बयान, क्या बात परवेज मुशर्रफ की गिरफ्तारी तक जा सकती है और क्या साबिक सदर जरदारी को गवाही के लिए तलब किया जा सकता है? ये सवाल करेंगे बेनजीर कत्ल केस के वकील और पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ खोसा साहब से। भारत ने तो सिर्फ इल्जाम लगाया, पाकिस्तान ने सबूत थमाया। आखिरकार पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को दे दिए। इस पर बात होगी जमात उद दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद साहब से। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीहत। पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाने वाले नरेंद्र मोदी का अपना माजी क्या था? हमें याद है सब, जरा जरा तुम्हें याद हो कि ना याद हो। प्रोग्राम में मोदी जी को जरा आईना दिखाएंगे। और पाक चीन दोस्ती के क्या नए कदम पंजाब में उठाए जा रहे हैं और क्या ये नए मंसूबे कायदे आज़म सोलर पार्क की तरह मशकूक तो नहीं हो जाएंगे? कुछ सख्त सवाल करेंगे पंजाब की वजीर खजाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा से। जी हाँ, आज की सबसे बड़ी खबर के साबिक आर्मी चीफ और सदर जनरल परवेज मुशर्रफ साहब का पहला और खुसूसी रद्द अमल। मार्क सीगल के कल के तहलका अंगेज बयान पर इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ और सदर जनरल परवेज मुशर्रफ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, और ये फरमाइएगा कि मार्क सीगल की स्टेटमेंट पर आपका क्या ख्याल है? जी मुझे बहुत हैरानगी है इस पर। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल झूठ, फरेब और एक इसमें साजिश मुझे नजर आ रही है। ये है क्योंकि मैं समझता हूँ ये मार्क सीगल जो है ये एक पेड लॉबीइस्ट है, बेनजीर का पेड लॉबीइस्ट था और अब ये आसिफ जरदारी का पेड लॉबीइस्ट है। और ये बिल्कुल इसने सरासर एक साजिश और झूठ में लिपटी हुई बात की है, क्योंकि मैंने कभी भी बेनजीर साहिबा को टेलीफोन नहीं किया। मैंने पूरी जिंदगी में एक दफा टेलीफोन पे बात हुई है मेरी उनसे, और वो जब वो ये कराची आई थी और वो ये मुझे यूएई से कुछ मैसेज मिला था कि सुसाइड टीम्स उनके खिलाफ आई हुई हैं, उस पे मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की। उसके अलावा मैं 2 दफा उनसे 1-on-1 मिला हूं, बाकी टेलीफोन पे मैंने कभी नहीं बात की। तो ये तो बिल्कुल सरासर झूठ है कि मैंने कोई बात की उनसे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अब मुझे पता हुआ है कि ये पेड लॉबीइस्ट, इसका कैरेक्टर ये है इंसाफ का कि ये इन्होंने 1 महीने पहले ये आना चाह रहे थे, कुछ स्टेटमेंट देना चाह रहे थे, और फिर सडनली इन्होंने कहा मेरी तबीयत खराब है। मुझे अब पता हुआ है कि इनके शायद पैसे का मामला, पैसे ज्यादा मांग रहे थे, नहीं मिले, आउट हो गए। अब शायद मेरे ख्याल में डील हो गई, वापस आ गए और स्टेटमेंट दे दी ये फ्रॉड किस्म की। तो ये बात है। दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये इन्होंने एक किताब लिखी है जी, बेनजीर साहिबा ने, और इन्होंने जॉइंटली एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है ये मेरा दिमाग से वो रिकंसिलिएशन इस्लाम, डेमोक्रेसी एंड द वेस्ट। और ये जॉइंटली इन्होंने को ऑथर किया वो जी, और वो पब्लिश हुई है बेनजीर के असैसिनेशन के बाद, और वो इन्होंने कंप्लीट करके पब्लिश किया। अब उस किताब को अगर आप पढ़ें, उसमें मेरा कोई जिक्र नहीं है। ये जो बात है इस टेलीफोन कॉल की
ذکر ہی نہیں ہے. اب یہ تو کافی امپورٹنٹ چیز ہے, مائنر قسم کی, ہر قسم کی میری گفتگو اور ریلیشن شپس کی بات ہو رہی ہے, جی تو اس کی کیوں نہیں بات ہے؟ تو ظاہر ہے یہ آفٹر تھاٹ ہے اور سازش ہے, اس لیے اس کتاب میں بات ذکر ہی نہیں ہے. پھر ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں جی کہ میں نے ان کی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا اخبار میں, اس میں انہوں نے کہا آصف زرداری وہاں بیٹھا ہوا تھا ان کے ساتھ. اب اگر آصف زرداری وہاں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی بیگم کی حالت بہت خراب ہوئی کیونکہ میں نے ان کو اتنا زبردست تھریٹن کیا, تو یہ 5 سال جو یہ پریزیڈنٹ بیٹھے رہے ہیں یہاں, اس میں کیا ہوا تھا؟ انہوں نے کیوں نہیں یہ ٹیک اپ کیا؟ یہ کیوں نہیں یہ کیس تو چل رہا تھا, بے نظیر کا کیس تو کورٹ میں تھا. وائی ڈیڈ ہی ناٹ ٹیک اٹ اپ؟ کہ یہ خود کہتے, آگے آتے, کہلواتے, تو اتنی دیر بعد یہ مارک سیگل کہاں سے یاد آ گیا؟ تو یہ بھی ایک اور دیکھنے کی چیز ہے. تو جی یہ ساری باتوں سے مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ یہ ایک امریکن ہے جو جنرلی کیریکٹر دکھاتے ہیں, تو یہ شخص اتنے ان کی برا کیریکٹر کیوں دکھا رہا ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان دی اینڈ یہ حق اور سچائی جو ہے وہ فائنلی میرے خیال میں اس کی ٹھیک. کامیابی ہوگی. اب جنرل صاحب میں آپ سے کیٹیگوریکلی پوچھنا چاہتی ہوں, مارک سیگل نے الزام عائد کیا ہے لیکن آپ اسے مسترد کرتے ہیں. آپ نے 25 ستمبر 2007 بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کوئی ٹیلی فون نہیں کیا تھا. نہیں, کبھی نہیں, بالکل نہیں کیا تھا, ایبسولوٹلی. اور وہاں ٹام لینٹوس, یہ میں نے جو ٹیلی فون کیا جس کی میں بات کر رہا ہوں, جی وہ بھی کوئی میرے خیال میں ستمبر کے اینڈ میں یا 1 اکتوبر کے ہوا ہوگا جو میں نے انہیں بتایا. لیکن یہ بات ہو رہی ہے امریکہ میں بیٹھی ہوئی ٹام لینٹوس کے ساتھ, کبھی نہیں, کبھی نہیں, بالکل. جنرل صاحب آپ نے فرمایا کہ آپ نے ساری زندگی میں ایک ٹیلی فون کال کی بے نظیر بھٹو صاحبہ کو, جو کہ ستمبر کے اواخر یا اکتوبر کے شروع میں کی. تو یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے وطن واپس آنے کے بعد آپ نے کال کی تھی؟ کیا آپ کو سال یاد ہے؟ نہیں, بعد کی بات, آنے کے بعد کی بات ہے, کیونکہ مجھے یو اے گورنمنٹ سے آفیشلی ایک میسنجر آیا ٹو ڈیلیور بائی ہینڈ ایک میسج ان کا, جس میں لکھا ہوا تھا کہ 3 سوئسائڈ ٹیمز آئی ہوئی ہیں, ان کو بڑی اسپیسیفک انٹیلیجنس ملی ہے. وہ میں نے انہیں ٹیلی فون کر کے بتایا اور میں نے کہا انہیں کہ دیکھیں, مجھے شاید آپ نہ بلیو کریں, بٹ دس از فرام آور فرینڈز ان یو اے, انہوں نے یہ بھیجا ہے, تو ٹیک نوٹ آف اٹ. اور یہ سیکیورٹی کو, آپ سیکیورٹی کو جنرل صاحب کیا اسی کال کے دوران, جو کہ ایک کی آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو تمام زندگی میں, کیا اسی کال کے دوران آپ کا رویہ, آپ کی ٹون تلخ تو نہیں تھی بے نظیر صاحبہ کے ساتھ؟ بالکل نہیں تھی. اوکے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں کسی خاتون سے یا لیڈیز سے بدتمیزی سے کبھی نہیں بولتا ہوں. دیٹ از ناٹ مائی ہیبٹ, دیٹ از ناٹ مائی پرسنالٹی. اور اس قسم کی تھریٹننگ ورڈز استعمال کرنا اگینسٹ اے لیڈی, اٹس ناٹ مائی کیریکٹر. یہ کرتے ہوں گے, یہ خود مارک سیگل شاید کرتا ہو تو آئی ڈونٹ نو, لیکن یہ دوسرے لوگ کرتے ہیں, میں یہ نہیں کرتا ہوں. دیٹ از ناٹ مائی پرسنالٹی. جنرل صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ مارک سیگل کا جو بیان ہے, یا آپ کو کوئی سازش لگتا ہے, آپ کے خلاف کوئی کنسپریسی ہو رہی ہے. کون سی ایسی باتیں ہیں, کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ دیکھیں, میں سمجھ رہا ہوں یہ جو میں دیکھ رہا ہوں ان دنوں میں جو ہو رہا ہے, ایک تو خبر ملی ہے فاروق نائک صاحب ان کے لائر بن گئے ہیں مارک سیگل کے. یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے, کہ پاکستان میں فاروق نائک صاحب پاکستان کے لائر, واٹ از یہ مجھے کوئی کنیکشن نہیں نظر آئی کہ انہوں نے ان کو کیوں لائر لے لیا. تو ظاہر ہے یہی کنیکشن آصف زرداری ہے, دا کامن مین بٹوین دیم, آصف زرداری اور ان کی ڈیزائن جو چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ رضا ربانی صاحب نے سینٹ میں بہت کچھ کہہ دیا آرمی کے خلاف. اگر ان تینوں چیزوں کو سارے دیکھا جائے, اس کی ٹائمنگ پر ہی کوئی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے, واٹ از ہیپننگ. آئی تھنک دیر مے بی سم لنکیج, کوئی لنکیج مجھے نظر آ رہی ہے ان میں, بٹ آئی کانٹ, مطلب میں بالکل یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں. جنرل صاحب زرداری صاحب کے بارے میں ہی بات کر لیتے ہیں. مارک سیگل نے کہا کہ جب مبینہ طور پر 25 ستمبر 2007 کو آپ کی کال آئی بے نظیر صاحبہ کو, تو اس وقت وہاں پر سابق صدر زرداری بھی موجود تھے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کو گواہی کے لیے طلب کیا جانا چاہیے عدالت میں؟ بالکل کرنا چاہیے. زرداری صاحب کو بلایا جائے جی, کہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ٹیلی فون آیا تھا,
میں ایک اور دو انٹرسٹنگ باتیں بتاؤں. ایک تو ٹام لینٹوس جو ہے یہ ان سے میری 2004 یا 5 سے کافی ریلیشن شپ تھی. یہ ہولوکاسٹ کے سروائیور ہیں. یہ وہاں امریکہ کے بڑے امپورٹنٹ سینیٹر تھے. ان سے میں جوئش کانگریس کو جو میں نے ایڈریس کیا تھا نیو یارک میں, اس کے خاص آرکیٹیکٹ یہ تھے. تو یہ بڑی ان سے تو میری دوستی تھی. اگر یہ کوئی ایسی بات ہوتی تو وہ بھی مجھے ٹیلی فون کر کے بتا دیتے. تو دوسری بات میں ایک اور چیز بتاؤں ویری انٹرسٹنگ. یہ موبائل ٹیلی فون یوز کرنا میں نے 2009 کی اپریل میں سیکھا ہے. میں نے کبھی نہ موبائل ٹیلی فون میرے پاس کبھی تھا, نہ میں کبھی استعمال کرنا جانتا تھا اسے. یہ تو جب میں باہر گیا ہوں, وہاں شیخ نیان صاحب ابو دھابی میں, انہوں نے مجھے ایک موبائل ٹیلی فون پریزنٹ بھی کیا اور ایک انسٹرکٹر بھی بھیجا ٹو ٹیچ اٹ, کیونکہ مجھے نہیں آتا تھا. تو یہ پتہ نہیں ان کو کون سا میسج میں نے ڈائریکٹلی بھیج دیا, ڈائریکٹ میرا ٹیلی فون ان کے پاس پہنچ گیا کہ مشرف از آن دا لائن. کمال ہے. میں استعمال ہی نہیں کرتا تھا ٹیلی فون. ٹوٹل بکواس, فیبریکیشن. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. سابق آرمی چیف اور صدر جنرل پرویز مشرف صاحب ہم سے ایکسکلوسیولی بات کر رہے تھے مارک سیگل کے کل کے تہلکہ انگیز ویڈیو بیان پر. اپنا پہلا اور خصوصی رد عمل دے رہے تھے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ معاملہ, یہ کیس کروٹ کیسے لیتا ہے. لیکن جنرل پرویز مشرف نے سابق صدر آصف علی زرداری پر بہت سے اہم سوالات اٹھا دیے ہیں. ان سوالات کے جواب لیں گے بے نظیر قتل کیس کے وکیل اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما لطیف کھوسہ صاحب سے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. جنرل پرویز مشرف نے جو سوالات اٹھائے ہیں ان کے جواب لیں گے. اس وقت میرے ساتھ بے نظیر قتل کیس کے وکیل اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سردار لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سردار لطیف کھوسہ صاحب. جی وعلیکم السلام. یہ جنرل صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی. انہوں نے اس مارک سیگل کے بیان کو ایک سازش قرار دیا ہے جس کے تانے بانے وہ ڈائریکٹلی صدر آصف علی زرداری سے ملا رہے ہیں. سر دیکھیے, ہر چیز ماشاءاللہ ان کے تئیں سازش نظر آتی ہے انہیں, اور وہ اپنے آپ کو ایک انڈیویجول کے طور پر نہیں چاہتے کہ ان کو ڈسکس کیا جائے. وہ ادارے کو بیچ میں لپیٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات تو میں بڑا واضح کرتا چلوں کہ ہم جتنی اپنی افواج پاکستان پر فخر کرتے ہیں, دنیا کی سب سے بہترین فوج ہے. خدارہ مشرف سے میں استدعا کروں گا کہ خدارہ آپ اس ادارے کو مت بیچ میں انوالو کیجئے گا. آپ اپنے ذاتی فیل کے جو جواب دے ہیں. سر کیا مارک سیگل آصف علی زرداری کے پیڈ لابیسٹ ہیں؟ دیکھیں, مارک سیگل 1984 سے محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ ان کا ایک تعلق ہے, دوستی بھی ہے یقیناً. وہ لابیسٹ جب گورنمنٹ میں نہیں تھی محترمہ تب بھی تھے. 2 مرتبہ محترمہ شہید کی حکومت آئی تب بھی وہ پاکستان کے لابیسٹ تھے. محترمہ کے بے نظیر کے تو تھے وہ جب اپوزیشن میں, لیکن جب گورنمنٹ میں ہوتے رہے تو پاکستان کی لابیسٹ تھے. سر کیا آصف علی زرداری کے لابیسٹ ہیں مارک سیگل ابھی بھی؟ جنرل ہوں پارٹی کا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بیان جو آج محترم جناب جنرل پرویز مشرف صاحب فرما رہے ہیں کہ اب ان کو آ گیا خیال, دیکھیے یہ تو پہلے دن سے یہ بیان ان کا, جس وقت شہادت ہوئی ہے بی بی کی تو سی این این نے سب سے پہلے جب یہ خبر چلائی ہے, اور یہ جو اس کا بی بی کا جو میل تھی, ای میل تھی, جس میں بی بی نے کہا اگر مجھے کچھ ہوا, ویسے تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا, لیکن اگر مجھے کچھ ہوا تو جو عوامل یہاں ہو رہے ہیں یہ اس کا ذمہ وار, یہ 26 اکتوبر کا یہ ای میل ہے, یہ اس کا جنرل پرویز مشرف ہوگا. اور جب 27 دسمبر کو اور مارک سیگل نے اور بی بی نے کہا تھا کہ یہ ای میل میں اگر مجھے کچھ ہوئے تو اس کے بعد اس کو جو ہے پبلش کیا جائے یا آن ایئر یا آپ اس کی بات کریں, اس سے پہلے آپ نے یہ راز میں رکھنا ہے. تو مارک سیگل نے کہا بی بی آپ نے مجھے یہ کیوں بھیجی ہے؟ ایک تو اس نے بی بی نے کہا کہ آپ وہاں دیار غیر میں جہاں بیٹھے ہیں آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اور دوسرا مجھے آپ پر اعتماد ہے کہ آپ اس کو دیانتداری سے جو ہے کریں گے چونکہ آپ کا میرا تعلق ایسا ہے. تو مارک سیگل نے جب
CNN کے اس کورسپونڈنٹ کو جس کی جنرل پرویز مشرف بات کر رہے ہیں اسے کیا، تو اس نے CNN پر سب سے پہلے 27 دسمبر کو جب بی بی کی شہادت کا بریک کی نیوز، تو ساتھ ہی اس نے یہ ای میل بھی دکھائی، اور اس لیے یہ آج کی بات نہیں ہے جو مارک سیگل کر رہے ہیں، یہ مارک سیگل اس وقت کی بات کر رہے ہیں۔ جنرل مشرف نے آج کہا ہے کہ ان کے پاس 2007 میں موبائل فون نہیں تھا، ان کے پاس 2009 میں موبائل فون آیا، اور سر ان کی پلی یہ بھی ہے کہ جب لیڈرز آپس میں بات کرتے ہیں تو موبائل فون پر نہیں کرتے بات۔ دیکھیے جب لیڈرز ٹھیک ہے، اگر اس طرح کی بات کوئی کریں گے جس میں ذاتی نوعیت کی ہوگی، دیکھیں جنرل صاحب نے، اب میں چونکہ وکیل ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کل کو وہ کہیں جی ان کو بھی میں کٹہرے میں لاتا ہوں یا میں بلاتا ہوں، بھلے مجھے بلا لیں۔ جنرل صاحب نے مجھے خود کہا، 1 on 1 میں کہا جنرل پرویز مشرف نے کہ بی بی کو کہیں الیکشن سے پہلے نہ آئیں وہ، تو میں نے کہا کہ جنرل صاحب سر آپ کو کب کہا یہ مجھے انہوں نے یہ 2007 میں کوئی تقریباً سپٹمبر میں کہا تھا، یہ سپٹمبر میں، اکتوبر میں تو بی بی آ گئی تھی یہ، اور اس لیے باہر کیف میں نے کہا جنرل صاحب یہ بی بی کا فیصلہ نہیں ہے، یہ ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پارٹی کا فیصلہ ہے، اور بی بی نے چونکہ الیکشن میں ہونے جا رہا ہے، بی بی اس کو لیڈ کریں گی، سپیئر ہیڈ کریں گی۔ جنرل صاحب نے جو باتیں کی میں اس میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دیکھیں بہانہ تو انہوں نے یہ بنایا، سن لیجئے، بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ اگر بی بی آئیں گی تو پھر سعودیوں نے کہا ہے کہ آپ یک طرفہ انہیں میدان نہیں دیں گے، پھر نواز شریف بھی آئیں گے، ہر چند کے نواز شریف وہ معاہدہ کر کے 10 سال کے پابند تھے کہ وہ ملک میں نہیں آ سکتے تھے، لیکن جنرل صاحب نے کہا ورنہ پھر نواز شریف بھی آئے گا۔ سر جنرل صاحب نے آج ایک سوال یہ بھی اٹھایا ہے کہ فاروق نائک کیوں وکیل ہیں مارک سیگل کے، انہوں نے اس کا کنیکشن جوڑا ہے آصف علی زرداری صاحب سے۔ دیکھیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر یہ دیکھیں یہ بیانات جو ہیں اور یہ ای میلز جو ہیں اور یہ جو CNN پہ چلے اور سارے اس وقت کے، یہ تو JIT میں بھی مارک سیگل نے بیان دیا، جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پاکستان کی بنی تھی اس میں بھی مارک سیگل کا یہ اس وقت کا بیان ہے، اور لامحالہ چونکہ ایک تعلق فاروق نائک کا ان کے ساتھ بھی تھا، بی بی کے ساتھ بھی بہت کلوز تھا، مارک سیگل کے ساتھ بھی تھا، تو یہ مارک سیگل کی چوائس ہے، اگر وہ اس کو وکیل رکھتے ہیں یا ان سے وہ جو ہے کوئی رہنمائی پوچھنا چاہتے ہیں قانونی، تو اس میں کون سی ایسی قباحت ہے؟ کیا کوئی قدغن ہے؟ میں کسی کا وکیل نہیں ہو سکتا، میں ایک ہو سکتا ہوں اور اسی طرح فاروق ہو سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جنرل صاحب کے وکیل نے پوائنٹ ٹیکن، ایک اور بڑا اہم سوال جنرل صاحب نے اٹھایا ہے، وہ یہ کہ اگر اس وقت جبکہ جنرل مشرف کی مبینہ کال آئی تھی بینظیر بھٹو صاحبہ کو امریکہ میں، اگر اس وقت صدر زرداری وہاں پر موجود تھے تو پھر 5 سال جب آپ کی گورنمنٹ رہی، آصف علی زرداری صاحب صدر تھے، اس وقت یہ بات سامنے کیوں نہیں آئی؟ دیکھیے یہ جنرل صاحب پھر بھول رہے ہیں، دیکھیں انہوں نے نہ صرف یونائٹڈ، ہم وہ نہیں چاہتے تھے جو ضیاء الحق نے کیا تھا کہ جھوٹے گواہ بناؤ اور جو ہے سیاسی انتقامی کاروائی میں کسی کو پھانسی سولی پہ چڑھا دو۔ نہیں سر، آصف علی زرداری تو خود گواہ تھے نا، وہ تو اس وقت وہاں موجود تھے۔ آپ سن لیجئے گا، بی بی سن لینا، آصف علی زرداری صاحب نے فون نہیں سنا تھا، فون بی بی نے سنا تھا، اور جب اگر مارک سائیگل کا آپ بیان دیکھیں تو جب بی بی کو کال آئی ہے تو بی بی نے کہا کہ یہ مشرف کی کال ہے، I want privacy، بی بی کو علیحدہ ایک کمرے میں جو ہے، اس کے بعد یہ 7-8 منٹ تک بی بی علیحدہ جنرل مشرف سے بات کی، اور پھر واپس جب آئیں تو وہ کافی ڈپریسڈ تھیں، اور پھر مارک سائیگل نے پوچھا کہ کیا ہے، تو پھر بی بی نے کہا کہ اچھا میں بتاتی ہوں۔ اس وقت پھر وہ کانگریس مین جو چیئرمین تھے، مارک سیگل کے الفاظ ہیں کہ بینظیر بھٹو واز شیورنگ اینڈ شی واز ڈپریسڈ، تو اگر مارک سیگل نے دیکھ لیا کہ وہ کانپ رہی ہیں اور وہ ڈپریسڈ ہیں، تو آصف علی زرداری صاحب کیوں نہیں دیکھ پائے اپنی اہلیہ کو کہ وہ کانپ رہی ہیں، وہ ڈپریسڈ ہیں؟ آپ کو کس نے کہا کہ انہوں نے نہیں دیکھ پائے؟ اسی لیے تو انہوں نے جو JIT بنائی، انہوں نے 5 سال اس بات کا ذکر کیوں نہ کیا؟ انہوں نے یا ان کی پارٹی نے 5 سال اس کا ذکر کیوں نہ کیا؟ آپ کو کس نے کہا ذکر نہیں کیا؟ میں نے خود یہ بیان، جب یونائٹڈ نیشنز کی کمیشن آیا ہے، میں نے خود، میرا بیان انہوں نے لیا، اسی طرح انہوں نے دیگر گواہوں کے بیانات لیے، JIT کی ریکارڈ میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، 161 کا اس کا بیان موجود ہے۔ دیکھیں ہم یہ نہیں، اب بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کو آپ پھانسی لگا دیں، ہم کہتے ہیں قانون کے مطابق
آپ دیکھیے گا ہماری نظر میں، اور جے آئی ٹی نے انہیں ملزم بنایا ہے یہ اس کیس میں. اول تو ہمیں زیادہ بات اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ معاملہ سب جوڈس ہے. جنرل پرویز مشرف صاحب نے اپنی جو صفائی دینی ہے بھلے دیں اپنا عدالت میں. انہوں نے مارک سیگل پر یہی جو نکات آپ کے سامنے اٹھائے ہیں یہ ذرا اس پر کریں اور اس کی جو ہے صداقت کو پرکھیں. لیکن مجھے بتائیے گا کہ کسی شخص کو اگر وہ فراڈ کر رہا ہو کیا اسے رونا آتا ہے؟ اس کو تو اس نے کہا بی بی کی بات جب اس طرح سے سنی اور جب بی بی پاکستان جا رہی تھی تو میری اشک بار ہوئی، اس لیے کہ میں نے سمجھا اور مجھے ایسے لگا کہ آخری مرتبہ شاید ہم مل رہے ہیں. میرا ان کے ساتھ اتنا لمبا ساتھ تھا. اور جو کہتے ہیں کہ اس کتاب میں ذکر نہیں ہے، دیکھیے وہ کتاب ریکنسیلیشن اسلام پر کتاب ہو رہی ہے. وہ جنرل پرویز مشرف کے کوئی غاصبانہ قبضے یا ان کی اس جو سازشوں کی باتیں نہیں ہو رہی ہیں کہ اس کتاب میں ان چیزوں کا ذکر کیا جاتا. اس میں بی بی نے ایک براڈ سپیکٹرم میں بتایا ہے کہ ہمارے مذہب کو کس طرح سے ایک مضموم طریقے سے جو دنیا کے جو تفرقے پیدا کیے جا رہے ہیں اس میں ریکنسیلیشن آف ڈیموکریسی امن لایا جا سکتا ہے. اس میں ریکنسیلیشن آف ڈیموکریسی کا ذکر تو کیا جا رہا ہے نا، اور ڈیموکریٹک پروسیس کے دوران ہی بے نظیر بھٹو صاحبہ پر قاتلانہ حملہ کیا جاتا ہے. تو کیا ان کی ہلاکت کے بعد، ان کے قتل ہونے کے بعد بھی مارک سیگل کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس پوائنٹ کو مینشن کرتے کہیں نہ کہیں کتاب میں؟ وہ کو آتھر تھے. دیکھیں پوسٹھیومسلی یہ کتاب چھپی ہے، ان کے شہید ہونے کے بعد چھپی ہے. مارک سیگل اس میں ایک لفظ بھی ایڈ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ بی بی کی جو آتھرڈ کتاب ہے اس میں بی بی زندگی میں اپنے قتل کے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہیں کہ مجھے اس نے میں قتل ہو گئی ہوں اور مجھے قتل جو ہے مشرف نے کروایا ہے. یہ تو بات ابسرڈ ہے جو آپ کر رہے ہیں. اس کتاب کے کو آتھر ہیں. اور دیکھیں بی بی مارک سیگل ایک لفظ نہیں اس میں اضافہ کر سکتا. یہ بی بی کی کتاب ہے، بی بی کی لکھی ہوئی ہے. اس نے صرف اس کی کتابت میں بی بی کی معاونت کی ہے. معاف کریں کو آتھر نہیں ہے اس انداز سے جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں یا مشرف صاحب کہہ رہے ہیں. آتھر بی بی ہے. سر میں نہیں کہہ رہی، جنرل صاحب کا پوائنٹ ہے. سر جنرل صاحب بھلے جو مرضی کہتے رہے، کبھی کسی قاتل نے کہا ہے کہ میں نے قتل کیا ہے؟ کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے کہا ہے؟ مجھے بتائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ قاتل ہیں یا نہیں ہے، لیکن یہ بات دیکھیے پرسیپشن نہیں ہے. یہ جے آئی ٹی نے کہا ہے. سر آپ بڑی گہری بات کہہ گئے ہیں، آپ بڑی گہری بات کہہ گئے ہیں سر. بہرحال مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ کیا سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کو گواہی کے لیے طلب کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جنرل پرویز مشرف صاحب دیں درخواست کہ آصف علی زرداری کو بطور گواہ طلب کیا جائے. کس نے روکا ہے انہیں؟ یہ بطور گواہ کے جس کو چاہیں اپنی صفائی میں طلب کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے تو کیجئے گا بھلے. دیکھیں ہماری نظر میں تو بات چونکہ مارک سائیگل کو بی بی نے کہی تھی، انہوں نے ای میل بھی مارک سائیگل کو بھیجی تھی. ہماری نظر میں مارک سائیگل ہی بیسٹ وٹنس تھا. ہم نے وہ نہ صرف اس کی شہادت کروائی ہے بلکہ ہم نے ای میلز بھی ایگزیبٹ کروائی ہیں اور سی این این کے اس کورسپونڈنٹ کو ایوارڈ ملا ہے. اس کورسپونڈنٹ کو جس کی جنرل مشرف تعریف کر رہے ہیں. سینئر رہنما اور بینظیر قتل کیس کے وکیل سردار لطیف کھوسا صاحب نہ صرف ہمارے سوالات کے بلکہ جنرل پرویز مشرف کے سوالات بھی بہت تحمل سے اور بہت ڈیٹیل سے دے رہے تھے. ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ پاکستان پر دہشت گردی کا الزام لگانے والے نریندر مودی کا اپنا ماضی کیا تھا. ذرا آئینہ دکھائیں گے مودی جی کو. ایک بریک کے بعد میرے ساتھ ہوگا. جی ویلکم بیک. اقوام متحدہ میں پاکستان نے بھارت کی طرف دوستی کا بہت مثبت ہاتھ بڑھایا. نواز شریف صاحب نے 4 نکاتی فارمولہ دیا تو بھارت نے اس کے جواب میں انتہائی منفی رویہ اپنایا. پاکستان کا دوستی کا امن کا ہاتھ جھٹک دیا. جو پاکستان نے امن کی فاختہ اڑانے کی کوشش کی تھی اس پہ بھارت حواس باختہ ہو گیا اور الٹا پاکستان پہ دہشت گردی کا الزام لگا دیا. آج میں نے سوچا کہ کون دہشت گرد ہے، بھارت یا اس کا الزام؟ اس پر ذرا نریندر مودی جو کہ بھارت کے وزیر اعظم ہیں ان کے ماضی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. زیادہ دور مت جائیے، کچھ لگ بھگ 2 سال پہلے کی ہی بات ہے کہ نریندر مودی صاحب دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں بین تھے. وہاں پر ان کا داخلہ منع تھا. اور کیوں؟ دہشت گردی کے چارجز پر. اور دہشت گردی کا چارج نریندر مودی پر کیوں تھا؟ کیونکہ وہ گجرات فسادات کے ذمہ دار تھے جو انٹرنیشنل میڈیا کہتا رہا. انٹرنیشنل میڈیا کو چلیے آپ ایک طرف رکھ دیجئے،
जो भारत के अपने लोग कहते रहे, बड़े बड़े दानिश्वर कहते रहे, उनके अपने अपने नेता जो नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं, वो मैं थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूं। लेकिन इस वक्त मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी एक भारतीय टेलीविजन पर भारत के एक मारूफ दानिश्वर अमिताभ घोष साहब, वो क्या राय रखते हैं नरेंद्र मोदी के मुतालिक, जरा वो सुनिएगा। And more news. After Amartya Sen, yet another noted intellectual has now come out strongly against Narendra Modi. Acclaimed author and Padma Shri awardee Amitava Ghosh has said that for him, Modi remains someone culpable for the Gujarat riots of 2002, and for someone like him to become Prime Minister would be deeply destabilizing for India. He was speaking to CNN IBN's Deputy Editor Sagarika Ghosh. Does the rise of Hindu nationalism worry you? Very, very much. Yes, absolutely. I think, in a sense, it's to me what is the most horrifying about this Hindu nationalism is that it's transformed faith into politics. And the person who kind of exemplifies this political movement, in a sense, is Gujarat Chief Minister Narendra Modi, and there is the talk that he is going to be India's next Prime Minister. How do you view someone like Narendra Modi? I think what happened in Gujarat in 2002 is absolutely, I mean, it was a defining moment. It was horrifying, to see what happened. It's been, it was really one of the moments again when really the whole world looked on and was completely appalled, and I was completely appalled by what happened then. How much of that responsibility devolves on Narendra Modi is something really to be decided by the courts, I think, rather than you and me. But there can be certainly no doubt that it happened on his watch, and in that sense, he is, in some sense, responsible. And in as much as it happened, and these were murders, he is also culpable. So. For someone with that past to occupy the highest position in this land would be, I think, deeply destabilizing. So he doesn't get your vote? No, no, not at all. ये आपने सुन लिया। सिर्फ यही नहीं, भारत के एक और मारूफ दानिश्वर हैं, मारूफ लिखारी हैं, जिनका नाम है J.R. अनंतमूर्ति। ये भी कहते हैं कि मैं एक ऐसे मुल्क में नहीं रहूंगा जहां पर नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द वज़ीर आज़म बने या उसका हुक्मरान बने। ये हम नहीं कह रहे, ये भारत के अपने दानिश्वर कह रहे हैं। और सिर्फ दानिश्वर ही नहीं, भारत की नेता भी यही कह रही है। ये एक मिनिस्टर हैं, बिहार से इनका ताल्लुक है, बल्कि बिहार के ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह। ये 2013 में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी is the biggest terrorist in India। ये हम नहीं कह रहे, ये भारत के अपने लोग कह रहे हैं। और फिर ये आप वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये आर्टिकल देख लीजिए, Why नरेंद्र मोदी was banned from the US। इसमें सारी डिटेल हिस्ट्री लिखी हुई है कि नरेंद्र मोदी किस तरह से दहशतगर्दी में मुलव्विस थे, किस तरह से मासूम इंसानों के कत्ल में मुलव्विस थे, और क्यों उन्हें ना सिर्फ अमेरिका बल्कि बरतानिया तक ने बैन कर दिया था, और मजबूरन उन पर से बैन हटाना पड़ा जब वो बाय लक बाय चांस भारत के वज़ीर आज़म बन गए। सो ये एक याद दहानी नरेंद्र मोदी जी को करवानी थी कि पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का झूठा इल्ज़ाम लगाने से पहले ज़रा अपने गिरबान में आप झांक लीजिए। हमें याद है सब ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि ना याद हो। एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे पंजाब के मामलात, पंजाब के आइंदा मंसूबे, पाक चीन दोस्ती के पंजाब में बढ़ते हुए नए कदम। और इसके लिए मेरे साथ मौजूद होंगी वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब डॉक्टर आयशा गौस पाशा साहिबा। जी वेलकम बैक। 1 अक्टूबर को चाइना का कौमी दिन था, और इस मौके पर पंजाब में चाइनीज़ काउंसलेट का इफ्तिताह कर दिया गया, और फिर उसका आगाज़ भी काम का शुरू हो गया। चाइनीज़ काम करने वाली कौम तो है, अनथक मेहनत करने वाली, अनथक काम करने वाली कौम है, लेकिन जब वो पाकिस्तान की तारीफ़ करें और ख़ास तौर पे पाकिस्तान की एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी की तारीफ़ करें, यानी कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ करें, और ये कह के कि ये मैन ऑफ एक्शन है, काम करने वाले शख्स हैं, तो यकीनन पूरी पाकिस्तानी कौम को अच्छा लगता है। लेकिन पाकिस्तानी कौम को और भी अच्छा लगता है जब ये मैन ऑफ एक्शन, काम करने वाला शख्स वाकई पाकिस्तानी कौम को डिलीवर करके दे। सो आज मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आयशा गौस पाशा, वज़ीर ख़ज़ाना है पंजाब की, इंतहाई अहम लीडर हैं, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून की। इनसे हम पूछेंगे कि मैन ऑफ एक्शन वज़ीर आला पंजाब चाइना के साथ मिल के पंजाब में क्या नए मंसूबे लगाने जा रहे हैं। डॉक्टर साहिबा जी, पाकिस्तान चीन दोस्ती तो हमने हिस्टोरिकली देखा है, बट अब ये एक्शन में आ रही है।
बहुत सब्सटैंटिवली इकोनॉमिक साइड पे, और उसका अहमियत इसलिए है कि इसका फ़ायदा जो है वो एक आम आदमी पे बहुत जल्द पहुंच जाएगा। इसी के ये जो ख़ास तौर पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, वो तो पूरे पाकिस्तान के फ़ायदे की हैं, सारे सूबे उससे बेनिफिट करेंगे पॉजिटिवली। पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में जो एरियाज़ इन्वॉल्व हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट्स हो रही है, उसमें एनर्जी सेक्टर है, उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इसलिए कि हम सब ये जानते हैं कि हमारी जो मुल्क की मईशत है उस पे जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर उसका रहा ये है कि इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही थी। ख़ास तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स तो बहुत ही कम थी पाकिस्तान में, बड़ी वजूहात थी इसकी, मैक्रो इकनॉमिक हालात भी थे, सिक्योरिटी कंडीशंस भी थी। अब जैसे जैसे हालात बेहतर हो रहे हैं, मैक्रो इकॉनमी इंप्रूव हो रही है। अच्छा, आपने फरमाया कि चाइना पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान में तो पूरे पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन पंजाब में खासतौर पे एनर्जी सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने जा भी रहा है और करना चाहता भी है। एब्सोल्युटली। तो कौन कौन से नए मंसूबे हैं? देखिए, एनर्जी के साइड पे जो 46 बिलियन उन्होंने लेके आए, उसमें तो 34 एनर्जी साइड पे है, तो बड़ा फोकस है एनर्जी पे। और पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में तो 3 एरियाज हैं जिस पे वो बहुत इनफैक्ट काम शुरू हो गया है। एक तो साहिवाल कोल प्रोजेक्ट है जहाँ 660 मेगावाट के 2 प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं। उसके अलावा कायदे आज़म सोलर एनर्जी प्लांट जो है हमारे, उसमें वो 900 मेगावाट हो चुका है जी, बट उसमें देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल बातें भी हैं, बट रियलिटी ये है कि इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। हमने खुद, ये तो हुकूमत पंजाब ने काफ़ी इसमें पैसा लगाया है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एक क्रिएट किया, इसी की ये नया एनर्जी सोर्स है। ये एक ट्रेडिशनल सोर्स नहीं है, इसको तो इंट्रोड्यूस कराना था मुल्क में, वो हमने खुद करवाया है। और अब नतीजा ये है कि माशाल्लाह विद ऑल गोइंग वेल इंशाल्लाह 900 मेगावाट की इन्वेस्टमेंट इसमें आने वाली है मजीद इस सोलर पार्क में, जिसके बाद टोटल जनरेशन इससे 1000 मेगावाट की हो जाएगी। अच्छा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब इलेक्शन कैंपेन चल रही थी तो मैंने नवाज शरीफ साहब का इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने यही कोयले से बिजली बनाने के मंसूबों का जिक्र किया था। अब साहिवाल कोल पावर प्लांट, इस पर काम शुरू हो चुका है। आपने कहा 660 मेगावाट ये प्रोड्यूस के 2 प्लांट्स हैं, तो ये 1200 से ज्यादा हो गए, 1300 के करीब हो गए मेगावाट। 1300 के तो इस पर काम शुरू हो चुका है, इस पे काम शुरू हो गया है। और इनफैक्ट अभी पिछले दिनों चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद इंस्पेक्ट भी किया इसको, एंड ही और न सिर्फ ये कि अभी बावजूद इसके कि अप्रैल में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, अब तक जो इसकी सिविल वर्क्स की सिचुएशन है कि ग्राउंड भी ले हो चुका है, इनफैक्ट ऊपर ग्राउंड के ऊपर तामीर भी नजर आने लगी है। तो वी आर मूविंग एट अ वेरी रैपिड पेस। अच्छा, वहाँ पर एक बड़ी खतरनाक बात शहबाज शरीफ साहब ने कर दी, और वो जब भी ऐसी बात करते हैं मैं पर्सनली डर जाती हूँ। उन्होंने कहा कि साहिवाल कोल प्लांट पे काम इतनी तेजी से हो रहा है कि लग रहा है यहाँ पे आदमी नहीं जिन काम कर रहे हैं। तो वो जिन अगर काम करते हैं तो वो इंसानों के लिए फिर पावर प्लांट नहीं बनाते, वो फिर ठप होके रह जाते हैं। जी, वो मिसाल तो इंसानों को बनाने दें, इंसानों बनाने दे। पॉइंट ये उसकी पेस इतनी तेज है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। शायद उनका एक्सप्रेशन क्लियरली ये था कि इस रैपिड पेस पे हुकूमत कभी और रैपिडली फॉल तो नहीं करेगा, इंशाल्लाह नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम बहुत डेडिकेटेड हैं और हमारे दोस्त जो हैं वो चीन, वो भी बहुत डेडिकेटेड हैं, और वो जिस स्टेज पे इस वक्त दुनिया में है, वो बस सारे काम ख़राब करके तो नहीं पहुँचे हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे काम भी किए। इंशाल्लाह हम भी उसी राह पे निकल रहे। तो वी आर डूइंग गुड वर्क, और इंशाल्लाह देखिए कि बाय द एंड ऑफ 2018 इन प्रोजेक्ट्स में जेस्टेशन पीरियड होता है, ज़ाहिर वक्त लगता है। बाय 2018 इंशाल्लाह हम 3500 मेगावाट क्रॉस कर चुके होंगे, जो कि हमारा इस वक्त एनर्जी डेफिसिट से ज़्यादा है। यानी हम ये भी एंटिसिपेट कर रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स लगते जाएंगे, डिमांड फॉर एनर्जी और भी बढ़ती जाएगी, हम उसको भी केटर फॉर करके इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ा रहे हैं। एक सवाल की अगर आप मुझे इजाज़त दें, आपने कहा कि 2018 तक 3500 मेगावाट ग्रिड में ऐड हो चुका होगा। अच्छा, एक सवाल, 2018 का लफ्ज़ सुनते ही लोग डर जाते हैं, आवाम डर जाती है कि नून लीग तो मंसूबे लगा रही है शायद अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, 2018 जब आएगा तब बिजली के बहरान से छुटकारा मिलेगा। तो ऐसा क्यों नहीं है कि इमीडिएट रिलीफ बिजली के बहरान से लोगों को मिल रहा हो? देखिए, इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन तो शुरू हो गई है, कुछ जल्दी ऑनलाइन हो जाएंगे, इन प्रोडक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ मंसूबे तो हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर पार्क के, ये अगले साल ही में है,
2016 में आ जाएगा। फिर साहिवाल का प्रोजेक्ट जो है, हमारी होप है कि ये 2017 तक आ जाएगा जनरेशन के स्टेज पे। 2018 तो हम आपको एंड लिमिट बता रहे हैं इसकी। इनफैक्ट उससे आगे भी चलने वाले हैं कुछ प्रोजेक्ट्स इसके, जिसमें सॉल्ट रेंज है, मुजफ्फरगढ़ के प्रोजेक्ट्स हैं, यानी इसमें काफ़ी काम होना है। ये 2018 तक कोई कल्मिनेट नहीं होना है, उसके आगे भी इंशाल्लाह इसके असरात चलते रहेंगे और प्रोजेक्ट्स आगे भी बढ़ते रहेंगे। मुझे याद है आपने जब बजट स्पीच की थी तो एनर्जी सेक्टर में आपने अच्छी खासी रकम रखी थी, उसको आपने प्रायोरिटी सेक्टर्स में रखा था। एब्सोल्युटली। देखिए, हमें इस बात का इतना एहसास है कि पिछले सालों में जो मुल्क ने सफ़र किया, हमारी इकॉनमी ने सफ़र किया, उसकी दो बहुत ही बड़ी वजूहात थी। एक तो एनर्जी क्राइसिस थी, दूसरा हमारी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स थी। हमने दोनों को अपफ्रंट टैकल किया है। एनर्जी प्रॉब्लम को हम रियलाइज़ करते हुए टॉप प्रायोरिटी पे रखा है, ना सिर्फ फेडरल लेवल पे बट प्रोविंस लेवल पे भी। और 2018 के बाद तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स तो इस पे अब अच्छा खासा काम कर सकती हैं। ये फेडरल लेजिस्लेटिव 2 का हिस्सा है और हमने इसको बहुत ही सीरियसली लिया है। हमारा बड़ा एफर्ट और रिसोर्स एलोकेशन, न सिर्फ पैसे वाइज बट ह्यूमन रिसोर्स वाइज भी हमारे चीफ मिनिस्टर का इतना वक्त इस पे लगता है, हमारे बहुत अच्छे अफसरान लगे हुए हैं इस पे। वी आर गिविंग इट अ गुड शॉट। उम्मीद करते हैं कि जो आपकी सिंसियरिटी और जो वज़ीर आला पंजाब की सिंसियरिटी है वो ऑन ग्राउंड आवाम तक पहुँचे भी। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़जाना पंजाब डॉक्टर आयशा गौस पाशा आज हमारे साथ मौजूद थी और कह रही थी कि चाइना के ताउन से ना सिर्फ पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में जो भी एनर्जी के मंसूबे शुरू होने जा रहे हैं वो इलेक्शन गिमिक्स नहीं हैं, वो आवाम की वाकई बेहतरी के लिए हैं और जल्दी उनके नताइज भी आवाम के सामने आना शुरू हो जाएंगे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। डेली एक्सप्रेस, एक मुकम्मल अखबार,